عابری سبیلن کہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں اور نماز کی جگہ کے قریب جانا بھی جائز نہیں ہے، وہاں پر ٹھہرنا بھی جائز نہیں ہے، حتی تغتسلوا جب تک کہ آپ پاک نہ ہو جائیں۔ اور جنابت کی حالت سے پاکی غسل کے ساتھ ہوتی ہے۔ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں، جب تک وہ تینوں فرض مکمل نہیں ہوں گے اس وقت تک جنابت سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلا منہ کے اندر پانی ڈالنا اور غرغرہ کرنا، یہ جو کوا ہے جو گلے کے اندر لٹکا ہوا گوشت ہے تقریباً وہاں تک پانی کو پہنچانا، یہ فرض اور ضروری ہے۔ ایک تو ہمارا منہ تھوک کے ساتھ جو ہے وہ منہ اندر سے گیلا ہوتا ہے، پانی کے ساتھ اس کو گیلا کرنا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ دوسرا ناک کے اندر پانی ڈالنا، اور یہ جو بھانسا ہے، یہ جو نرم ہڈی ہے وہاں تک اپنے ناک کو اندر سے تر کرنا پانی کے ساتھ، یہ بھی غسل کے اندر فرض ہے۔ تیسرا فرض غسل کے اندر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم کو ایک مرتبہ مکمل طریقے سے گیلا کرنا، یہ بھی غسل کے اندر فرض۔ ایک بال برابر جگہ بھی اگر باقی رہ گئی تو غسل نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا تو پاکی حاصل نہیں ہوئی۔ جب پاکی حاصل نہیں ہوگی تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اور نہ ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے جسم کے اوپر کوئی ایسی چیز لگائی ہے جو پانی کو جلد تک، چمڑے تک پہنچنے کے لیے مانع ہے، رکاوٹ ہے، تو اس چیز کا ہٹانا بھی غسل سے پہلے فرض ہے، ضروری ہے۔ مثلا بعض خواتین جو ہیں وہ اپنے ناخن کے اوپر وہ پالش سی لگاتی ہیں، وہ ایک چمڑا سا بن جاتا ہے، سکن ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے نیچے پانی جانے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، واٹر پروف ہوتا ہے۔ اب لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے آپ غسل کریں گی تو وہ غسل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے ناخن خشک رہے گا، آپ کے ناخن خشک رہے گا، اور ان کو تر کرنا یہ ضروری ہے۔ بعض اوقات ناخن لمبے ہو جاتے ہیں تو جو ایکسٹرا لمبا ناخن ہے اس کے نیچے بھی پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، لیکن اگر کٹا ہوا ہے اور پوروں کے برابر ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر پانی ڈالیں۔ تو اسی طرح ناک کے اندر پانی ڈالنا، ناف کے اندر پانی ڈالنا نہیں، بٹ اس کو اندر سے گیلا کرنا۔ جتنا بھی ظاہری جسم ہے انسان کا، ہر ایک بال کو اور ہر ایک جگہ کو تر کرنا غسل کے اندر یہ فرض ہے، یہ تیسرا فرض ہے۔ ان میں سے اگر ایک فرض بھی نہیں ہوگا تو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ فرض غسل ہے، حتی تغتسل، یہ فرض غسل ہے۔ جب ایک آدمی نے فرض غسل کر لیا اور غسل سے پہلے اس نے وضو نہیں کیا تو اس کا وضو ہو گیا، اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض غسل کے ساتھ وضو خود بخود ہو جاتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے، یہ تو فرض میں نے بتا دیے، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کرنے سے پہلے اگر جسم کے اوپر کوئی گندگی لگی ہے تو اس کو پاک کر لیں، سب سے پہلے اس کو دھو لیں، استنجا کر لیں، اس کے بعد وضو کریں جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے، ڈرین نہیں ہوتا رائٹ اوے، تو پاؤں کو نہ دھوئیں، باقی وضو کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد پھر وہ جو استعمال شدہ پانی ہے وہاں سے نکل کر دوسری جگہ اپنے پاؤں کو دھو لیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اور اگر پانی ڈرین ہوتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا، تو آپ غسل سے پہلے پورا وضو کر لیں، پاؤں بھی دھو لیں، اور اس کے بعد پھر جس طرح فرض غسل ہے اس طرح غسل کر لیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ تو فرمایا کہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جنابت کی حالت میں قرآن حکیم کا چھونا جائز نہیں ہے، جنابت کی حالت میں قرآن حکیم کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بے وضو ہو تو آپ قرآن چھو نہیں سکتے، لیکن اگر آپ کو کوئی صورت یاد ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ جنابت کی حالت میں آپ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن حکیم کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی کی عادت ہے ذکر کرنے کی، یا کوئی استغفار پڑھنے کی عادت ہے، یا کوئی دعا پڑھ رہا ہے تو وہ دعا پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، ذکر کرنے کی اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم کی تلاوت جو ہے وہ جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اور یہی جنابت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر غسل فرض ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے یہ احکام ہے، اور غسل کے فرائض دونوں کے لیے ایک ہی طرح۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اگر آپ بیمار ہیں یا سفر میں مسافر ہیں، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے ایک آدمی
استنجا سے لوٹ کر آ جائے، بیت الخلا سے لوٹ کر آئے، او لامستم النساء، یا تم اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت کر لو، فلم تجدوا ماء، اور پھر پانی نہ ملے تو کیا کریں؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کر لیں، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیں۔ اس امت کی خصوصیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری زمین کو اس امت کے لیے مسجد کا درجہ دیا، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری زمین کو اس امت کے لیے، مٹی کو اس امت کے لیے صاف پاک بنا دیا، پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے یہ خصوصیت اور یہ فضیلت باقی امتوں کو نہیں ملی تھی۔ تو فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو پانی نہ ملے تو فتیمموا صعیدا طیبا، اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ تیمم کے لیے 3 کنڈیشنز ہیں، تین وجہوں سے آدمی تیمم کرتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مسافر ہے، سفر کے اندر ہے، اور وہ سفر ایسے علاقے میں کر رہا ہے کہ جہاں پانی اس کو نہیں مل رہا، تو ایسی صورت کے اندر وہ آدمی تیمم کر سکتا ہے، بات مکمل طریقے سے پانی کو تلاش کرنے کے، پانی کو تلاش کر لے گا، اگر پانی اس کو نہ ملے تو پھر وہ تیمم کرے گا۔ یا ایک آدمی جو ہے وہ شہر سے باہر ہے اور 1 میل یا اس سے زیادہ اس کے اور شہر کے درمیان فاصلہ ہے اور وہاں پانی موجود نہیں ہے، تو اس آدمی کو اگر وضو کی ضرورت ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ جو کام وضو کے ساتھ کیے جاتے ہیں وہ تیمم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا آدمی بیمار ہے، ایک آدمی اتنا شدید بیمار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے یا اس کو ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر آپ پانی کو استعمال کریں گے تو آپ کی یہ بیماری بڑھ جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی موجود ہے لیکن آپ تیمم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ آپ سفر کے اندر ہیں، آپ کو پانی کا کنواں مل گیا لیکن کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، تو لہذا آپ مجبور ہیں، معذور ہیں، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی تیمم کرنے کی اجازت۔ تیسری صورت جو ہے وہ جنابت کی ہے کہ اگر ایک آدمی جنبی ہوا اور اس کو غسل کی ضرورت ہوئی اور پانی اتنا ٹھنڈا ہے، پانی تو ہے اتنا ٹھنڈا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ پانی استعمال کروں گا تو یہ ٹھنڈک مجھے مار دے گی، جان سے مار دے گی، سکڑ جاؤں گا، فریز ہو جاؤں گا، ایسی صورت کے اندر بھی تیمم کی اجازت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تیمم سے جس طرح آدمی بے وضو آدمی پاک ہوتا ہے، اسی طرح جنبی آدمی، جنابت والا آدمی جو ہے وہ بھی تیمم کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا